بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب شاعر کے کلام میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ ایک بار ایک ایسے شخص نے جس کے ساتھ بدصورت لڑکیاں تھیں ایک شاعر سے درخواست کی کہ وہ اپنے اشعار میں ان لڑکیوں کی کچھ اس طریقے سے تعریف کرے کہ مردوں کے دل میں ان سے شادی کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے، اور شاعر نے لڑکیوں کے کمالات کی کچھ اس طرح تعریف کی کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے کچھ چاہنے والے پیدا ہو گئے۔ وکاس کے بازار کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب کوئی سلطان یا بادشاہ کوئی گراں قیمتی چیز جیسے تلوار یا زربفت کپڑے خریدنے کی غرض سے مکہ کے بازار میں بھیجتا تو عربوں کی رسم کے مطابق ان چیزوں کو صرف وہی شخص خریدنے کا حق رکھتا تھا جو دوسروں سے برتر اور افضل شریشٹھ ہو۔ خریداری کا طریقہ یہ تھا کہ منتخبہ چنے ہوئے اور مستحق افراد باری باری کر کے قدم بڑھاتے اور مخصوص جگہ پر کھڑے ہو کر اشعار کے روپ میں اپنا تعارف کراتے اور حسب نسب اپنے خاندان اور ونش کا ذکر کرتے اور اپنی شجاعت بہادری کے گن گاتے تھے۔ اگر کوئی خریدار شاعر نہیں کر سکتا تھا تو کسی شاعر کی خدمت حاصل کر لیتا اور ججوں کے فیصلے کے مطابق جو برتر قرار پاتا اسے ان چیزوں کو خریدنے کی اجازت ہوتی تھی۔ عرب قبیلوں میں علم بیان کو اتنی اہمیت حاصل تھی کہ ہر قبیلے کا سربراہ ہونے کے لیے سخنور ہونا ضروری ہوتا تھا۔ عربی زبان میں جن کلمات کا مطلب قبیلے کے سربراہ کا ہے جیسے امیر اور سید، دراصل ان کے معنی ایسے شخص کے ہیں جو سخن کہنا جانتا ہو، یعنی جو شعر و شاعری سخنوری کا ماہر ہو۔ عرب کے مشہور شاعروں میں سے ایک عمری قیس نامی شاعر ہے جسے تمام مسلمان جانتے ہیں۔ وہ ان 7 نامور شاعروں میں ہے جن کے قصیدے کعبے کی دیوار سے آویزاں تھے۔ سب سے زیادہ برجستہ، چست، ٹھیک اور نامور سمجھا جاتا تھا۔ یہ 7 قصیدے یا غزلیں اتنی فصیح اور بلیغ، خوش بیان اور کلشٹ ہیں اور ہلا دینے والی ہیں کہ عربی میں ان سے بہتر اور خوبصورت کلام نہیں پڑھا گیا ہو سوائے قرآن کے۔ اور آج بھی ان پڑھ ودبی باشندے قدیم عربوں کے کلام زبانی سے یاد رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک وادیہ نشین صحرا کے رہنے والا شخص جو مذکورہ شاعر عمری قیس کے کچھ شعر جب چاہیں تب سنا سکتا ہے۔ ابن حشام، ابو داود، امام احمد بن حنبل، حمید اللہ اور ابن سعد جیسے جن کا شمار اسلامی مورخین اتہاسکاروں میں ہوتا ہے، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعر پسند کرتے تھے، اور وہ کبھی کبھی عرب شاعروں کے کلام کو زبان پر بھی لاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عرب کی تمام اچھی صفات موجود تھیں، لیکن وہ ان کی بری صفات سے بالکل پاک تھے۔